السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایک گناہ کبیرہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں کہ چوری بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو دیکھیے، چوری جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ تمہارے لیے بتاؤ کہ چوری کیسا ہے، چوری کرنا کیسا ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، یعنی چوری کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے چوری کو حرام بتا دیا۔ تو دیکھیے، ہم اور آپ اپنے بچوں میں یہ عادت کیسے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ نے چوری کو حرام بتایا ہے۔ تو جو چیز کے آگے حرام لگ جاتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ حرام ہے یعنی وہیں پہ رک جانا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ اگر جھاڑی کانٹوں والے راستوں سے اگر آپ چلیں گے تو کیسے چلیں گے نا، صحابہ کرام سے پوچھا۔ تو مطلب اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، کانٹا چبھ نہ جائے، بہت دامن بچاتے ہوئے چلیں گے نا، اسی طریقے سے ہمیں گناہوں سے بھی بچ کے چلنا ہے۔ اور یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں گناہ تو ایسا عام ہو گیا ہے، گناہوں کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہا کہ یہ گناہ ہے، چوری کو چوری نہیں سمجھ رہا۔ اور اپنے ہمسائے کے گھر چوری کرنا ایسا ہے جیسے 10 گھروں میں چوری کریں۔ ہمسائے کا مطلب ہے کہ اپنے ہی گھر میں جب بچے ہیں، کوئی چیز نکال لیا، بچوں نے لے لیا، بنا پوچھے اگر کوئی چیز لی تو وہ چوری میں آ جاتی ہے۔ بچوں میں ایک ایسی عادت ڈالے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو ہی اس پر کام کرنا ہے کہ بچے ایک دم ہر چیز پوچھ کے کریں، ہر کام پوچھ کے لیں، پوچھ کے ہر چیز اٹھائیں۔ باپ کی جیب سے پیسے نکال لیے، اسے چوری نہیں سمجھ رہے، میرے باپ ہیں، یا شوہر کی جیب سے پیسے لے لیے، یہ تو میرا شوہر ہے، تو وہ چوری ہی ہے۔ تو چوری کو ہم چوری اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں معمولی سا لگتا ہے کہ ارے یہ کہاں چوری ہوگا، ہے نا۔ تو اس پر دھیان دیجیے کہ کون کون سی چیزیں اس میں آتی ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کا میں بار بار ڈالتی رہتی ہوں کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو ان گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور کون کون سے گناہ کبیرہ، اس پہ ضرور غور فکر کیا کریے، کیونکہ بہت سارے نیک بندے بیچارے گناہ کبیرہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں تو نہیں بڑا حقوق اللہ کے ادا کیے، لیکن حقوق العباد میں فیل ہو گئے۔ تو آئیے ہم اور آپ جب تک زندہ ہیں پوری کوشش کرتے رہیں کہ گناہ کبیرہ سے بچیں، اور اس پر غور فکر بھی کریں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں، اور خود بھی سیکھیں اور